میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمارا تو کچھ لگا نہیں، ہمیں تو ماں کی گود کے اندر یہ کلمے کی نعمت ملی ہے۔ آج بھی آپ سندھ کے اندر دیہاتوں کے واقعات دیکھ لیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں، سارا خاندان بائیکاٹ کر لیتے، دور ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایک اسلام اور ایمان والے گھر کے اندر ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت مرنے کے بعد آئے گی۔ آتا ہے روایات کے اندر، جب مسلمان کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر جائے گا، کفار طعنہ دیں گے، ما تنفع کلمتکم، تمہارے لا الہ الا اللہ نے کیا نفع دیا؟ دنیا میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آج آپ بھی جہنم کی آگ کے ایندھن بنے ہو۔ فرمایا اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، جس نے دنیا میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، فرمایا اس کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس وقت کفار تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، ہم بھی برائے نام مسلمان ہوتے، آج جہنم کی آگ سے نکل کے جنت میں تو داخل ہو جاتے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ایمان لانے کے بعد اللہ کے سارے احکام ہمارے اوپر فرض ہو گئے، سارے احکام فرض ہو گئے، جن میں سب سے بڑا حکم نماز کا حکم ہے، سب سے بڑا حکم نماز کا حکم ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز کو حکم کو کس طرح پامال کر رہے ہیں، کس طرح نمازیں چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ آج جن پریشانیوں کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، جن مسائل کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ان مسائل کا حل اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا کہ 5 بڑی بڑی پریشانیوں سے 5 مسائل کا حل ہے نماز۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو 5 وقت کی نماز کے اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے 5 بڑے بڑے مسئلے حل کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ اس کا رزق کا حل ہو جائے گا۔ جس رزق کی خاطر دکاندار عصر کی نماز کا وقت ہے، رش ہے، دکان نہیں بند کر رہا، گاہک ہے دکان نہیں بند کر رہا، فرمایا نماز کا اہتمام کر، اللہ رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ رزق صرف کھانے پینے کی چیز کا نام نہیں، پہننے کی دنیاوی جتنی ضروریات ہے، گھر سے لے کے گاڑی تک، کھانے پینے کی اشیاء اور جتنے مسائل دنیا کے ہیں، اللہ رب العزت سارے کے سارے مسائل ایک نماز کی وجہ سے حل کر دیں گے۔ فرمایا اگلا منظر قبر ہے، مرنے کے بعد قبر سب سے پہلے منظر آئے گا۔ فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت قبر کے مسئلے سے اس کی جان چھڑا دیں گے۔ قبر تا حد نگاہ اس کے لیے وسیع کر دی جائے گی، قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ آگے پلسرات آنے والی ہے، 1500 سال کا راستہ ہے۔ حشر کے میدان میں جب اللہ رب العزت جہنم کو لانے کا حکم دیں گے، فرشتے جب جہنم کو لائیں گے، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ وہ جب جہنم کو لے کے آئیں گے، وہ چیخے گی، دہاڑے مارے گی، اور اللہ اس کو درمیان میں لا کے رکھ لیں گے۔ اس کے اوپر پلسرات قائم کی جائے گی، وہاں سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بقدر اس رفتار سے وہاں سے گزرے گا۔ فرمایا نماز کے اہتمام کرنے والا اللہ بجلی کی چمک کی طرح اس کو وہاں سے گزاریں گے، بجلی کی چمک کی طرح وہاں سے وہ گزرے گا۔ اور اس کے بعد کہا عمل نامے تقسیم ہوں گے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا اللہ عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے، یعنی اس کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، چلا جا جنت کے اندر۔ پھر اس کے بعد کے جو منظر ہے وہ تو بہت ہی سخت ہے، حساب و کتاب شروع ہونے کا وقت بڑا سخت ہے۔
فرمایا جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اٹھا کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ حالانکہ حساب کتاب کوئی معمولی نہیں ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من حوسب فقد عذب، جی جس سے حساب کتاب شروع ہو گیا وہ تو عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ بلا کے یہی پوچھ لیا بتا زندگی کیسی گزاری، بتا اتنے انعامات کیے تھے اس کے بدلے میں کیا اعمال کر کے آئے، بتا اتنے احسانات کیے تھے اس کے بدلے میں کیا کر کے آئے۔ وایا کہ جو نماز کے اہتمام کرے گا اللہ رب العزت یہ 5 بڑی بڑی پریشانیاں اس کی حل کر دیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اپنی نمازوں پہ مسائل حل کروانا، جیسے صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا تھا، اپنی نمازوں کو سیکھا تھا، اپنی نمازوں کو سیکھا تھا، نمازوں پہ محنت کی تھی، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کیا تھا۔ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع آ جائے اس کے لیے ذکر ہے، اس کے لیے ذکر ہے، علم ہے۔ پہلے نماز کے مسائل کو جانیں گے، دین کے احکام کو ہم جانیں گے، پھر ہی وہ اعمال ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ان میں خشوع و خضوع پیدا کرنا اس کے لیے ذکر ہے۔ آج تو ہم ذکر بھی ایسے کرتے ہیں، ایسی غفلت سے ذکر کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ذکر کیسے کرنا چاہیے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے بتایا ہے کہ ذکر کیسے کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کر کے بتایا ہے، تسبیحات کر کے بتائی ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حجرے میں داخل ہوئی، اللہ کے نبی ذکر میں مشغول ہیں۔ میں جیسے حجرے مبارک میں داخل ہوئی، کہا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی۔ کون ابو بکر؟ حیران، اتنی محبت، میرے باپ سے اتنی دوستی، اتنا تعلق، میرے جاننے سے، میرے باپ کے جاننے سے انکار کر دیا۔ کہا میں ڈر کے تو باہر چلی گئی، تھوڑے وقت کے بعد دوبارہ آئی، اللہ کے نبی نے ذکر ختم کر دیا، کہا حمیرہ آ جاؤ، عائشہ آ جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں آئی تھی، میرے جاننے سے، میرے باپ کے جاننے سے انکار کر دیا۔ کہ عائشہ اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہوں نہ عائشہ کا پتہ چلتا ہے نہ عائشہ کے باپ کا پتہ چلتا ہے۔ ذکر کر کے بتا دیا کیسے ذکر کی مجلس ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ذکر کے ساتھ اپنے اعمال میں، اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا، پھر اللہ سے مسائل حل کروانا، پھر اپنے اعمال کو بچانا بھی، اپنی نمازوں کو بچانا بھی۔ جی ایسا نہ ہو بہت زیادہ حج کرنے والا، بڑا تبلیغ میں سفر کرنے والا، کسی کے حقوق دبا کے چلا گیا، کسی کو برا بھلا کہہ کے چلا گیا، قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر مختلف لوگ دائیں بائیں سے آئیں گے۔ مجھے برا بھلا کہتا تھا، بیٹا آئے گا اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا، میں اس کا بیٹا تھا، اس نے بیٹے میرے حقوق ادا نہیں کیے، بیٹے کے جو حقوق تھے اس نے ادا نہیں کیے۔ پڑوسی آئیں گے، دائیں بائیں سے آئیں گے، ظاہر ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اس کے نیک مال اٹھا کے ان کو دیے جائیں گے، ان کی برائیاں اٹھا کے اس کو دیے جائیں گے۔ اس حاجی صاحب کو، اس تبلیغی کو اٹھا کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اپنے اخلاق کو بنانا، اکرام مسلم اخلاق بنانا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، ماں باپ کے حقوق کا خیال کرنا، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا، ہر ایک کے حق کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا۔ پھر صرف جنت میں، آخرت میں اعمال کو لے کے جانا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ سے قبول بھی کروانے ہیں، اس کے لیے اخلاص جی اس کے لیے اخلاص ہے۔ نہیں تو ایک منادی اعلان کرے گا جس نے جس کے لیے عمل کیا اس سے جا کے بدلہ لے لو۔ جی ریاکاری، دکھلاوا، حدیث کے اندر آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والا کہاں مشرک ہے۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، دکھلاوے کے طور پہ صدقہ کرنے والا کہاں مشرک ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، دکھلاوے کے طور پہ روزہ رکھنے والا کہا یہ بھی مشرک ہے۔ اخلاص للہیت، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے 3 بڑے جو شخص ہوں گے، یہ نہیں کہا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، حدیث کہتی ہے جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ بہت بڑا علم ہے، عالم دین ہے، مقام اور مرتبہ ہے، واہ واہ ہے، بڑا خطیب ہے۔ جی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہیں بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا مبین ہے، بڑا مدرس ہے،
منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ شہید ہے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وایا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ریاکاری کی وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے۔ بڑا سخی ہے، مال خرچ کرتا ہے، دکھلاوا ہے، اگر اٹھا کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اپنے اعمال کو، اپنی نمازوں کو قبول کروانے کے لیے اخلاص للہیت، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ میرے عزیز بھائیو، زندگی میں لانے کے لیے اللہ نے ایک محنت دی، دعوت و تبلیغ کی محنت۔ ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ وہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے آئیں گے، جس محنت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کا انتخاب کیا ہے، جس محنت کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو 950 سال کے لیے اس دعوت کی محنت کے لیے بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے دن اور رات محنت کی، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کے مطابق زندگی گزار دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور ایسی محنت کی 571 سال کے بگاڑ کو تبدیل کر دیا۔ 571 سال کا بگاڑ تبدیل ہو گیا، ایسی محنت اللہ کے نبی نے کی۔ کیا مردوں پہ محنت کی، کیا عورتوں پہ محنت کی، ان کے دل کا رخ اللہ کی ذات کے ساتھ، دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بنا دیا۔ ایک صحابی رسول عصر کی نماز کے بعد فوراً گھر جانے لگے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، میں نے جب کتاب میں پڑھا میں خود بھی حیران ہو گیا۔ عصر کی نماز کے بعد جب گھر جانے لگے، دعا کرنے سے پہلے تو اللہ کے نبی نے پوچھا، بلایا، کہا کہ دعا کیے بغیر اٹھ کے جا رہے ہو؟ جب 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ، گھر میں اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ جتنے کپڑوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، کہ 2 جوڑے ایسے نہیں ہیں، 1 جوڑا ہے وہ میں پہن کے آیا ہوں، میں گھر میں جا کے اپنی بیوی کو دوں گا، وہ نماز پڑھ کے اس کو پہن کے نماز پڑھے گی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کے فقر و فاقے کا عالم یہ ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا رہی، اتنے حالات میں ہے، دین کے کام کو پیچھے نہیں کیا جا رہا، دین سے نہیں ہٹ رہے۔ اللہ کے نبی کے پاس مال غنیمت میں کپڑے آئے، اس صحابی کے گھر میں بھیج دیے، دروازے پہ دستک ہوئی، وہ صحابی باہر آتے ہیں، کس نے بھیجے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے بھیجے ہیں۔ صحابی کپڑے لے کے اندر جا رہے ہیں، بیوی پوچھتے یہ کہاں سے آئے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ تو عورت کا ایمان کیسا بنا ہوا تھا، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کو ہمارے حال کی خبر کس نے دی ہے؟ کس نے بتایا کہ ان کے گھر کے اندر کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی محتاجی ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جب 3 بار مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا، جب 3 بار مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ تو وہ بیوی رونے لگی، اس نے کہا اگر شریعت میں طلاق کا حق ہوتا تو میں آج آپ کو طلاق دے دیتی، عورتوں کو اگر طلاق کا حق ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا سبق تو یہ تھا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، اللہ کے نبی سے بھی نہ مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سبق تو نبی نے یہ پڑھایا تھا، مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگی، نبی سے بھی نہ مانگنا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، 23 سال اللہ کے نبی نے محنت کی، ایسا دل لوگ صحابہ کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، ان کے دلوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر ان صحابہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ کہا یا رسول اللہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کب غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر صحابہ نے گھروں کا رخ نہ کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، اس زندگی کا مقصد بنا کے اس کام کو کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی محنتوں کے سلوں کے اندر آج ہمیں اس دعوت تبلیغ کی محنت سے جوڑا ہے۔ آج ہمارے اندر جو کلمے کی نعمت، ہمارے اسلام کی نعمت اللہ نے جو ہمیں